شرح جی الحمد تعالیٰ یہ اس سال کا 5واں اور 6واں حافظ، یعنی 6 حافظ الحمدللہ اس سال مدرسہ اعلیٰ سے تیار ہوئے ہیں۔ ویسے یہ سبق اپنی درسگاہ میں کلاس میں بیٹھ کر کے سب کو سنا سکتے ہیں، اور ترتیب بھی تقریباً اکثر جگہوں پہ یہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے مدرسے کا ابھی جو سمجھے کہ آغاز ہے، 3 سال تیسرا سال ہے یہ مدرسے کا، اور مدرسے کی زندگی کے اعتبار سے یہ بالکل آغاز ہے، اور یہاں پہ ایک تو ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور دوسرا وہ حضرات جو ان طلباء کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اچھے مشورے دیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، ان حضرات کے حوصلہ افزائی کے لیے اور ان حضرات کو کتنی تسلی ہو جائے کہ بحمد تعالیٰ ہم جو کوشش کر رہے ہیں اس پہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی نتائج اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ کہ دونوں بچے بھائی ہیں اور ایک ہی دن میں ان کے قرآن پاک کی تکمیل ہو رہی ہے۔ ہم دنیا میں ہر بندے کا یہ ضابطہ ہے کہ میرا مستقبل اچھا ہو جائے، یعنی آنے والی زندگی اچھی ہو جائے، ہر کسی کی محنت، کوشش اور خون پسینہ ایک کرنا اسی لیے ہوتا ہے کہ مستقبل اچھا ہو جائے۔ بس یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ فکر کر لیں کہ ایک دنیا کا مستقبل ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، تھوڑا سا اس میں تبدیلی کر لیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا اور میرے بچوں کے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، تو اس میں پھر انسان جو ہے یہ سوچ آ جائے اس مستقبل کی جو حقیقی مستقبل ہے، تو یقیناً پھر انسان یہ سوچ لیتا ہے اور اس راستے کا انتخاب کرتا ہے دین کا اور دینی تعلیمات کا اور دینی اور قرآن کی تعلیم کا۔ ابھی مجھے یہ بچہ اس میں نماز سے پہلے کہہ رہا تھا استاد جی میری والدہ فوت ہوئی ہیں تو ان کے لیے لازمی دعا کرنا۔ میں نے سمجھتا ہوں کہ اللہ نے یقیناً ہمیں امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ آج ان کی والدہ کی روح کو اللہ نے خوش کر دیا۔ جو بچہ حافظ قرآن، آپ نے وہ واقعات سے سنے ہوں گے کہ بچہ جو ہے وہ الف با پڑھنا شروع کیا تو اللہ رب العزت نے جو والد کی مغفرت کر دی کہ وہ قرآن پڑھنے لگا، تو بچہ جب قرآن کا حافظ بن گیا تو اس ماں کے لیے یقیناً جو ہے وہ اس چیز کی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہماری اولادیں بھی، ہمارے بچے بھی قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ ہو، قرآن پڑھنے والے ہوں۔ یقیناً یہ والدین کے لیے، پورے محلے کے لیے، معاونین کے لیے، نمازیوں کے لیے، سب کے لیے اعزاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کا پڑھنا، استادوں کو پڑھانا، معاونین کا تعاون، فکر مندوں کی فکر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ پہلے بھی میں نے یاد کیا تھا ان بچوں کے اعزاز میں 6 بچے ہمارے پاس اس سال کے حافظ میں انشاءاللہ العزیز 9 جنوری بروز جمعہ بعد نماز مغرب ہم عظمت قرآن و رسالے فضیلت کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں۔ راولپنڈی میں بہت بڑے بزرگ ہیں، عالمی مجلس صاحب کو ختم نبوت کے امیر ہیں راولپنڈی کے حضرت مولانا قاضی مشتاق صاحب کا برکات ہو رہا ہے، اور اسی طرح ہمارے استاد محترم پہلے بھی تشریف لاتے رہتے ہیں حضرت مولانا غلام ناصر صاحب، اور اسی طرح وطن عزیز پاکستان کے ایک عظیم ثنا خوان ہیں، شاعر بھی ہیں، حکیم سید اعجاز حسین شاہ صاحب قاسم، وہ اور پشاور سے ایک جو سمجھے کہ پوری دنیا میں تلاوت کی غرض سے انہیں بلایا جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں بنگلہ دیش سے واپس آئے قاری سلمان حبیب صاحب، تو یہ سارے حضرات انشاءاللہ العزیز 9 جنوری بروز جمعہ بعد نماز مغرب ان بچوں کے اعزاز اور دستبندی کے سلسلے میں ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ اس کے لیے تمام حضرات، تمام اہل محلہ، کیونکہ ہم سارے میزبان ہیں، ہم نے ان میں مہمانوں کا بھی اکرام کرنا ہے، ان مہمانوں کو بھی بلانا ہے، اور ہمارے شہر کے گرد و نواح کے قرب و جوار کے
جتنے حضرات ہیں، جتنے اہل ایمان ہے، صلی اسلام ہے، ان تمام حضرات کو بھی ہم نے دعوت دینی ہے، یہاں پہ شریک کرنا ہے، ان کا احترام بھی کرنا ہے. تو اس سلسلے میں سارے حضرات سے خدمت بھی ہو جائیں اور دعوت بھی. ہر بندہ جو ہے وہ اس کا محتاج ہے کہ